محبوب کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کان عبدہ شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ جانتے ہو کائنات کا امام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ جب سے ہم مدینے میں آئے ہیں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی لگاتار جو کی روٹی نہیں کھائی۔ عروہ بن زبیر ہے، کہا بھتیجے سن لے، ہم پہ ایسے وقت آتے ہیں کہ 2 مہینے ہم 3 دن چاند دیکھتے ہیں۔ کہا کہ اتنے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا، تو آپ نے کیسے گزارا کیا؟ کہا سن لے، ہمارے گھر میں 2 سیاہ چیزوں سے گزارا کیا جاتا تھا، ایک شوارے اور ایک پانی۔ یہ کائنات کا امام ہے، عرب و عجم کی حکومت خدا نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ کہا ہاں ہمسایوں میں کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار دودھ کا پیالہ بیچ دیا کرتے تھے، آپ اسے اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ کائنات کا امام ہے کہ جس کے گھر میں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے، عرب و عجم پہ حکومت کر رہے تھے، اور جانثار کیسے تھے ان کی تو بات ہی نہ کرے۔ قرآن نے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی۔ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یہ تو کائنات کے امام ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی عبادت کے انسانی تصور سے بالا تر ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے ہماری اوقات کیا ہے؟ منی یمنا ظلومن جہولا لکفور مبین، وہ کون اور ہم کون؟ وہ خدا کے ہاں رتبے کے لحاظ سے اتنا نزدیک ہو کر بھی خدا کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم جن کی شب و روز گناہوں کی دلدل میں گزر جاتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم نے خدا کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانیت کے حقوق بھی ادا کیے ہو۔ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہے، رزق ہے، اولاد ہے، اچھی سواری ہے، اچھا ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا تانا مشرکین ہمارے نبی کو دیا کرتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں، اس کے پاس بنگلہ نہیں، اچھی سواری نہیں، لینڈ لوڈ نہیں، مال نہیں، کاروبار نہیں۔ وہ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی خدا کی اتنی عبادت کر گئے، اتنا شکر ادا کر گئے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم نے خدا کا کتنا شکر، ہم کس بات کی مولی ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ درس دیا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اگرچہ تقوی کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے، کبھی بھی شکر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے دے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دن میں بھی کھاتے ہیں، رات میں بھی کھاتے ہیں، اور دوپہر میں بھی کھاتے ہیں، 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم خدا کے شکر گزار نہیں بنتے۔ اور ام المومنین فرماتی ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دن میں 2 وقت کھانا میسر ہوتا، کبھی کبھار، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے، ہم 4 دفعہ کھاتے ہیں۔ کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دن میں 2 دفعہ کھانا میسر ہو جاتا نا تو بہت مشکل تھا کہ دوسرے کھانے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ ہوتا۔ دوسرے کھانے میں کھجوریں ملتی تھی، لیکن کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی اہل بیت نے عبادات میں استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، عبادات کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جیسے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو اپنے پاس بلاتے، اپنی کمر کو کس لیتے عبادت کے لیے، اور اپنے اہل بیت کو راتوں کا قیام کرواتے۔ یہ ایک مجاہد ہے نا، جس نے جہاد کے لیے نکلنا ہو تیاری کر کے نکلتا ہے، اور یہ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ کہ جب نیند کا غلبہ تم پہ پورے جوش پہ ہو اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کہ اللہ سے گفتگو کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے، اور یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ لہذا یہ تھی عبادت میں